اگر تم چاہتے ہو تم اور تمہارا خاندان محفوظ رہے اور تم اور تمہارا خاندان جادو جنات سے محفوظ رہے تو یا رقیب کو ہم نے پڑھنا ہے 5040 دن یا رقیب کو روزانہ پڑھ لیا تو آپ کے اندر وہ نور وہ روشنی آ جاتی ہے. کسی گلی میں جائیں کسی گھر محلے میں جائیں اور جنات آپ کو دیکھ کے دوڑے لگا دیں ان کی شامت آ جائے. یا جب بارو یا کہارو 12,500 دفعہ تھوڑا تگڑا وظیفہ ہے. 12,500 دفعہ 41 دفعہ کر لیتا تو پھر یا یقین کرے 12,500 دفعہ 41 دن. آپ نے نوٹ کیا کہ عاملین حضرات کی زندگیاں کیوں برباد ہوتی ہیں؟ نہ ان کی سیفٹی ہوتی ہے نہ اس کی سیکیورٹی ہوتی ہے. دوسری بات یہاں پہ میں پھر بول دوں, دیکھنے والے پھر کہیں گے کوئی بھی بندہ اگر اس دنیا میں آنا چاہتا ہے روحانی جنات کا علاج کرنے جادو کا علاج, جب تک وہ اپنا اثار نہیں کرے گا آنے والی غلطی نہ کرے. اثار مین کہ آپ کی سیفٹی شیلڈ تگڑی ہو. اگر کسی نے اپنی سیفٹی شیلڈ تگڑی نہیں کی اور اس دنیا میں آ گیا, یہ غیر مرئی لوگ ہیں, یہ نادیدہ قوتیں آپ کی زندگی برباد کر دیں گے, حرام کر دیں گے, بیمار پریشان, گھر میں لڑائیاں جھگڑے فساد. اپنی ہوتی ہے یہ فیملی پوری کی. اگلی بات عمل اثار بھی یہاں میں بتاؤں گا آج, تاکہ مسئلہ کوئی چیز نام کم لگ رہا ہے وہ بندے نادی شروع ہو جائے, عمل بھی شروع ہو جائے. تو سب سے پہلے اگر آپ اس دنیا میں آنا چاہتے ہیں آپ نادی علی کا وظیفہ نہیں عمل اثار کریں. عمل اثار اس لیے تاکہ آپ کی سیفٹی شیلڈ تگڑی, آپ اپنی اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کر سکیں. عمل اثار کیا ہے 3-4 مجھے بتایا گیا. مجھے جو کہا گیا تھا کہ یا رقیب اللہ کا نام ہے, اے نگہبان, اے نگران, اے پالنے والے. یا حفیظ کا بھی لوگ کرتے ہیں, آیت الکرسی کا بھی کرتے ہیں, مختلف کرتے ہیں. میں اپنے سارے اسٹوڈنٹ کو جو اس دنیا میں آتا ہے, جب ایک اسٹوڈنٹ میرے پاس آتا ہے کہ میں نے روحانیت سیکھنی, پہلا عمل اسے یہ کراتا ہوں کہ اگر آپ اس دنیا میں آنا چاہتے ہیں, یہ وہ پراسرار وادی ہے کہ یہاں پہ ہر لمحے ہر قدم پہ ایک نیا اسرار, ایک نئی جستجو, ایک نئی دنیا ہے. اگر تم چاہتے ہو تم اور تمہارا خاندان محفوظ رہے اور تم اور تمہارا خاندان جادو جنات سے محفوظ رہے تو یا رقیب کرو. اس کا طریقہ بھی ہمیں بتاؤں گا آپ کی نظر سے. بروز جمعرات بعد نماز عشاء 11 دفعہ دروشی پہلے 11 دفعہ دروشی بعد میں. یا رقیب کو ہم نے پڑھنا ہے 5,000 دفعہ. 5,000 دفعہ تعداد بنتی ہے 4,996. آپ پورا کر لیں 5,000 دفعہ اگر آپ 41 دن پڑھ لیتے ہیں. اس دوران اس کی بھی نشانی کیا ہوگی, جب آپ 20 دن کراس کریں گے تو آپ کی چھت سے آوازیں آنی شروع ہو جائیں گی. اچھا اکثر تاکہ سگنل لوگ اس سے پریشان نہیں ہونا, چھت سے آوازیں آنی شروع ہوگی, پٹاخوں کی آوازیں آنی شروع ہوگی تو آپ سمجھ لیں کہ آپ کا عمل کامیابی کی طرف جا رہا ہے. اگر آپ نے 41 دن یا رقیب کو روزانہ پڑھ لیا تو آپ کے اندر وہ نور وہ روشنی آ جاتی ہے. میں جب جنات کا الحمدللہ علاج کرتا ہوں, میں جنات سے پوچھتا ہوں کہ میری طرف کیوں نہیں آتے, کہتے ہیں آپ کے آئیں گے جل جائیں گے ہم. وہ نور وہ روشنی آپ کے اندر ہے جو ہمارے لیے نقصان دہ ہمیں جلاتی ہے. آپ نے یا رقیب کر لیا 41 دن کرنے کے بعد آپ صرف جب چاہیں 7 دفعہ پڑھ کے اپنا اثار کر سکتے ہیں. 7 دفعہ پڑھ کے اپنے یا رقیب یا رقیب یا رقیب یا رقیب یا رقیب یا میرے گھر کی حفاظت کر لیں. لیکن پہلے آپ نے کر لیا ہوا ہے, چلا کر لیا. یہ تاثیر آپ کے اندر تب آئے گی جب آپ نے یہ وظیفہ کر لیا ہے. 7 دفعہ آپ نے یا رقیب پڑھ کے اپنا اثار کرنا ہے, 7 دفعہ پڑھ کے اپنے گھر کا اثار کرنا ہے دائرے سے, 7 دفعہ پڑھ کے اپنے پورے خاندان کا کرنا. اگر آپ یہ کر لیتے ہیں, دوسری بات یہاں اس کی ایک اور بیوٹی ہے, جب آپ کسی جن کا کیس آپ کے سامنے آتا ہے, مزہ مجھے اس وقت آتا ہے, بڑا مزہ آتا ہے کہ اکثر جب عمل تگڑا ہوتا ہے نا, جب وہ حاضری کرتا ہے تو جن ایک دم بھاگ جاتا ہے. اچھا اگر آپ نے یا رقیب کا چلا کیا ہوا ہے, آپ پورے کمرے کا اثار کریں گے, وہ باہر نہیں جائے گا. اچھا وہ نکل بھی نہیں سکتا. ہاں آپ کو اپنی پاور کا, اپنی طاقت کا, اپنی عمل کا مزہ آئے گا اس دن. آپ نے یا رقیب کا وظیفہ کیا ہوا ہے. اکثر یہ ہوتا ہے کہ پھر فیصلہ ہوئے گا تو پھر ہی گل ڈبیٹ ہوتی ہے نا, ڈبیٹ ہوتی ہے, بات چیت, اسکیپ نہیں ہے. پھر اس کے آپ کیا کرتے ہیں, یہ فوری طور پہ بھاگ جاتے ہیں, بندہ نظر نہیں آتا, کچھ نہیں ہوتا. آپ نے کمرے کا اثار کر دیا. کمرے کا اثار کرنے کے بعد پھر آپ جب اس کا وظیفہ اس کو پڑھائی کرتے ہیں, سورہ مومنون کی آتے ہیں, سورہ بقرہ کی آتے ہیں, سورہ آیت الکرسی ہیں, پھر وہ بھاگ نہیں سکتا. اسے پتا کہ میں یہاں سے نہیں جاؤں گا. یہ بھی آپ کی طاقت کا دوسرا نشانی ہے. تیسرا بات ہے, اگر ایسا عمل جس نے یا رقیب کا چلا کر لیا, چاندی کی انگوٹھی بناتا ہے اور اس کے اوپر الرقیب یا رقیب لکھ کے کسی کو 11 بار دم کر کے دیتا ہے, اس کے قریب جن پوت پر نہیں آتا. اللہ اگر وہ اللہ کا نام لکھ دیتا ہے چاندی پہ الرقیب یا رقیب, اور اس پہ وہ اس کو وہ دم کر کے دے دیتا ہے, وہ اگر دھاگے پہ یا رقیب پڑھ دیتا ہے وہ افیکٹو ہے. پانی پہ دم کر دے, یعنی کہ آپ اس قابل ہیں کہ آپ جناتی طاقتوں سے محفوظ ہو سکیں. اس کے عامل بن جاتے آپ عمل بن جاتے, آپ اس کے عمل بن جاتے ہیں نا. یہ بات ہوئی کہ دھاگے پہ کریں, پانی پہ کریں, تسبیح پہ کریں, کسی چیز پہ کریں, تو وہ تو یہ تو ہو گیا اثار کا عمل. اب آپ چاہتے ہیں کہ جنات اگر آپ کے سامنے آ گئے اور جنات آپ کسی گلی میں جائیں کسی گھر محلے میں جائیں اور جنات آپ کو دیکھ کے دوڑے لگا دیں, ان کی شامت آ جائے. ایک اور بڑا پیارا وظیفہ پھر مجھے کرایا گیا, مجھے بھی یاد ہے کہ یا جبارو یا قہارو.
بہت ہی جلالی ہے تو دونوں. اللہ کا جلال یہاں چاہیے. ایک یا جبارو یا قہارو. اگر آپ کو بندہ چاہتا ہے کہ مجھے جنات پہ غلبہ حاصل ہو جائے, میں جنات پہ حکومت کروں, جنات میرے سامنے غلاموں کی طرح کھڑے ہوں, جنات میں بابا جی گڈی کر رہے تھے, جنات کھڑے سی جناب سے گزر جائیے, اجازت نہیں مل رہی, سانو اجازت نہیں مل رہی, بابا جی لفٹ نہیں کرا بابا جی لفٹ نہیں کرا, بابا اپنی مستی میں, بابا جائے کر رہا تھا, بابا جائے کر, بابا کو اپنی پاور کا پتا تھا, وہ لینا لگی ہیں پیچھے ہزاروں, بابے کو اپنی پاور کا پتا تھا. یا جبارو یا قہارو 12,500 دفعہ, تھوڑا تگڑا وظیفہ ہے, 12,500 دفعہ 41 دفعہ کر لیتا تو پھر یا یقین کرے 12,500 دفعہ 41 دن, یا جبارو یا قہارو. پھر اس عمل میں اس یہ منزل بھی تو بڑی ہے نا, لیکن بادشاہ کن کی لے رہا ہے, اس کے ریزلٹس بھی بہت بادشاہ اس کی لے رہے ہیں. اگر آپ کوئی بندہ یہ وظیفہ کر لیتا ہے تو یقین کرے اس کے اندر یہ پاور آ جاتی ہے, جنات اس کو دیکھ کے بھاگ جاتے ہیں. لیکن یہ نادیدہ دنیا ہے, یہ غیر مرئی دنیا ہے, اس میں داخلے سے پہلے یا رقیب اور کامل استاد کا آپ کے اوپر ہونا ضروری ہے, تاکہ اگر آپ خود میں سر ڈائیں گے تو بہت سارے عمل مجھے ایسے مل چکے ہیں جن کا کوئی نقصان ہو گیا, موت ہوگی, ہوگی, آپ نے یا رقیب کرنا ہے, پھر آپ نے عملیات کی طرف جانا ہے. اور وہ جس کو میں کہہ دوں کہ ڈونٹ ٹرائی اٹ ایٹ ہوم, یہ اتنا ایزی نہیں ہے, پھر اس میں اسکیپ نہیں ہے, پھر واپسی نہیں ہے اس کے لیے. جب کچھ صورتیں بھی اس طرح سے ہیں کہ سورہ تغابن کے بارے میں کہا جاتا ہے, سورہ مومنون کے بارے میں کہا جاتا ہے, سورہ مزمل کے بارے میں جاتا ہے, کچھ ایسی صورتوں کی کچھ آیات ہیں بڑی اسپیسیفک, اس میں تو اس پہ کچھ روشنی ڈالے. پہلے میں سورہ مزمل جو ہے نا میرا بڑا فیوریٹ رہا ہے, بڑا ہماری فکر کی دنیا میں جب کوئی بندہ آتا ہے نا, سورہ مزمل کا عمل کیسے بننا ہے, ہر بندے کی, ہر سالک کی, درویش کی, طالب علم کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ میں سورہ مزمل کا عمل کیسے بنوں. اچھا سورہ مزمل میں بیوٹی کیا ہے, سورہ مزمل بننے جو بندہ سورہ مزمل کا چلا وظیفہ کرے گا اس کا روحانی قد و قامت اوپر جاتا ہے. جو لوگ روحانی منازل اوپر جانا چاہتے ہیں, جو روحانیت بلند مقام پانا چاہتے ہیں, جو فکر میں بلند مقام پانا چاہتے ہیں, جو درویش بھی ایک دوسرے کے سامنے آتا ہے نا تو کہتا ہے تو سورہ مزمل فنا ہوا ہے, اندر مقابلہ ہی کوئی نہیں. سورہ مزمل کے اگلے کو پتہ بھی چل جائے, عمل جب آمنے سامنے آتے ہیں نا, عمل جب آمنے سامنے آتے ہیں. جب انڈیا میں گیا تھا تو یہاں پہ ایک بندہ, وہاں پہ مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ جب میں بیش شریف گیا تو وہاں پہ ایک بندہ نے پیچھے سے ہاتھ لایا, کبھی مٹھائی نکال لے, کبھی چڑی نکال لے. تو جب میں وہ سلف والا جو عمل کیا تو اس کو انہوں نے کہا سامنے آ گیا, یعنی کہ عمل ایک دوسرے کو ٹیسٹ کرتا ہے. عمل ایک میں یہاں کی بات آپ کو بتاتا ہوں, بڑا جب میں سب سے زیادہ جو مجھے مزہ آیا اس کی اسٹرینتھ ٹیسٹ کرتا ہے کہ اسٹرینتھ ہے. میرے پاس ایک بندہ آیا کہتا ہے ہماری ایک بیٹی ہے, تو وہ نا ایک بابا آتا ہے ہمارے گاؤں میں, بڑا اسٹوپڈ ہے, تو وہ نا رات کو اٹھتی ہے اور اس کے پاس چلی جاتی ہے. اچھا میں جو کھوج تلاش میں کہا بابے کو کیڑی چیز ہے, وہ کہنے لگا اس کے پاس کوئی عمل حب ہے لیکن شیطانی عمل حب ہے, شیطانی. میں اس کی بہن کو بندے بیچارے کہا ہماری بیٹی اب ہمارے خاندان میں آتا ہے, مسجد میں رہتا آ کے, لیکن 2-3 دفعہ پکڑا جا چکا, ہم نے مارا کٹا, لیکن ہماری وجہ آتا ہے. طریقہ واردات اس کا کیا تھا, طریقہ واردات اس کا یہ تھا کہ جب وہ کسی لڑکی کو, کسی بندے کو آپ کے اپنے پاس بلانا چاہتا تھا, وہ جاتا تھا چڑا یا چڑی لیتا تھا, چڑیا. اگر لڑکے بندے کو بلانا تھا چڑا اور فیمل کو بلانا چڑیا, جانا ہے اس پہ کچھ عمل کرنا ہے, عمل کرنے کے بعد اس گھر کی چھت پہ پھینکتا تھا, وہ مار کے پھینک دیتا تھا, مار دیتا تھا, پڑھائی کے دوران اس کو مار دیتا تھا, وہ ذبح کرتا تھا. اس گھر کی چھت پہ جب پھینکتا تھا, چھت پہ پھینکنے کے بعد رات کو کوئی چیز وہاں حاضر ہوتی تھی اور وہ لڑکی کے اندر گھستی تھی اور لڑکی ٹرانس ہو کے باہر آ جاتی تھی, اور پھر اس پہ اس کا بس نہیں ہوتا, بس جو بڑی بغیرتی کرتا تھا. بابے کو میں ملا, بابا مجھے ابھی بھی یاد ہے, منہ اس کا کھٹے دانت, بڈھا بندہ پان کھا رہا. میں کہ اس بندے کے کوئی پاس نہ بیٹھے, کرتا کیا ہے. میں نے بڑے لالچوں سے نا اس کے ساتھ گیا, میں اس کو میں نے مری بلایا, میں مری میں اس کو اس بندے کو لالچ دلا کے بڑا وہ وہاں پہ آیا. تو مجھے کہنے لگا کہ میرے پاس ایک اور عمل بھی ہے, وہ عمل میں آج تک رہا ہوں, ہمارے دیکھنے والے مانے گی نہیں لیکن میں نے گزارا کیا تھا. کہتا میرے کے پاس ایک ایسا عمل ہے کہ میں اگر لکیر بنا دوں ایسے کھینچ کے اور پاس بیٹھ دوں, جو عورت وہاں سے گزرے گی جیسے گزرے گی اس کی شلوار آداربان ٹوٹ جائے گا اور وہ گر جائے گی. میں کہا میں مانتا ہی نہیں, میں کیسے پاسبل ہے. میں کہا میں نہیں مانتا. کہتا آؤ میرے اتنے, ہم مال پہ ایک سائڈ پہ چلے گئے, اس نے وہ ہمیں پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہوا وہ. میں کہ اس کتے کے پاس کیا چیز ہے, کیا چیز ہے. دوسرا جو اس کے کزن تھے لڑکی کے, جو جن کے ساتھ وہ شکار کرتا تھا, وہ پیچھے پڑے ہوئے تھے کہ بابے کو کھونا ہے, بابے کو کھونا ہے. مجھے سب سے زیادہ مزہ اس وقت آیا تھا جب بابا میرے پاس آیا, تو میں نے اس کو میرے پاس رات کو میں نے وہی سلام علیکم بربری پڑھ کے جفی ڈالنے کے بعد صبح میں اس کو پھر مار روڈ پہ, میں بابا جی آؤ کو شکار کریے. بابا شکاری تھا, بڑا خوش, یہ ہے وہ بیوٹیفل ہے. بابے نے وہ لائن کھینچی, لائن سے اوپر عورت گزری اور عورت محفوظ رہی. میں کہ آج مجھے فقیری کا مزہ آ گیا, بابا لگتا جی مزہ آ گیا. 2-3 اور پھر اس نے لکیر کھینچی, کیوں نہیں ہو رہا. لب کھینچی تو میری طرف دیکھ کے نا تو کیتا کی میرے نال,
تو میں نے کیتا کی اچھا اسے پتہ چل گیا انہیں دیکھا نا کہ وہ سمجھ آ گئی وہ کام نہیں ہو رہا. ہوں. میں کہ اگر آج کے بعد تو نے کسی کی طرف زنا یا کوئی اور عمل کیا تو یہ تو میں تمہیں معاف کر رہا ہوں نا, میں تیری جان لے لوں گا, تم نے یہ حرکت نہیں کرنی.